نوول کووڈ-19 جسے کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے اندیکھا دشمن ہے۔ کرونا وائرس وبا کے دنیا بھر کی طرح پاکستان پر بھی کیا سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے ہیں، آج کی دستاویزی فلم میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے۔ اگر یہ ایک حقیقت ہے تو اس کے اثرات کو کیسے جانچا جائے، یہ تو شاید جس پر بیتی وہی بتا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر والے اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن جب میں متاثر ہوا، مجھ سے اور لوگ ایک دو میرے کزن تھے وہ متاثر ہوئے، تو پھر ان کو بھی حقیقت کا ادراک ہوا۔ اس دوران میں نے ایک سفر اپنے گاؤں کا بھی کیا تھا۔ وہ سفر جب میں گاؤں سے واپس آیا پھر ٹیسٹ کروایا تو اس ٹیسٹ میں میرا جو ٹیسٹ تھا وہ پازیٹیو آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سفر کے دوران کہیں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے اور وہ وائرس منتقل ہوا ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو ہمارے گھر کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ہمارے گھر لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا۔ جو دودھ والا آتا تھا اس نے دودھ لانا بند کر دیا۔ بدقسمتی سے یہ چیز ہم نے دیکھی کہ ایک تو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اس بیماری کو شاید ایک اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ میری فیملی کے وہ لوگ اگر کہیں باہر جاتے بھی تھے تو لوگ ان سے دور بھاگتے تھے کہ کرونا والے آ گئے۔ ایک طرف وہ رویہ تھا اور ایک طرف یہ رویہ بھی تھا کہ اس کے باوجود کہ میں کرونا وائرس کا شکار تھا، میرے گھر میں وائرس تھا، لیکن میرے دوست وہاں پر میرے گھر میں آتے رہے، مجھ سے پوچھتے رہے، مجھے چیزیں پرووائڈ کرتے رہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میری وجہ سے شاید یہ بہت پریشان ہوں گے، تو لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے مجھے بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ کرونا وائرس نے زندگی کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اب زندگی پہلے جیسی ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو اقدامات لیے گئے تو وہ جب ووہان میں کیسز ہوئے، کیونکہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے تھے تو ہمیں اس کی وجہ سے آگہی ہوئی، اور حکومت پاکستان نے اس وقت بڑے ارلی ڈیسیشنز لیے۔ ایک تو اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اسٹوڈنٹس کو واپس لایا جائے، اور چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ان کو وہیں پر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر ہماری جو ہے وہ اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہا تھا، کوئی پاکستانی تھے جو کینیڈا واپس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ تو اسکریننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی اسکریننگ نہیں ہو رہی۔ تو ارلی ریکگنیشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں 13 مارچ تھی جس دن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی کووڈ کے لیے، جس کو پرائم منسٹر خود چیئر کریں گے، سارے وزراء اعلیٰ اس کے اندر ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اور کچھ فیڈرل منسٹرز ہیں۔ اس NCC نے جو شروع میں کام شروع کیا، اور اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپریشنل کوآرڈینیشن کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنے گا، NCOC، جس نے 27 مارچ کو کام شروع کیا۔ تو بہت ارلی پاکستان نے ریکگنائز کیا اور جلدی اقدامات بھی شروع کر دیے تھے۔ یہ وائرس انسانی زندگی کے لیے کس قدر مہلک ہے، اس کا عام آدمی کی زندگی اور دماغ پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ انیشیلی جب یہ سٹارٹ ہوا تو سوشل ڈسٹینسنگ کا وہ نعرہ لگا، تو لوگوں نے پھر اس سے ڈیفرنٹ چیزیں لے لی کہ ہم تو بالکل آئسولیٹ ہو گئے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ کی بجائے اگر ہم فزیکل ڈسٹینسنگ، یعنی فزیکلی ہم فاصلہ رکھیں، فزیکلی انٹریکٹنگ ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے۔ سوشل تو آپ واٹس ایپ پہ بھی، موبائل فون پہ بھی، انٹرنیٹ پہ بھی اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور آج کل لوگ تو زوم پہ اور گوگل پہ کلاسز لیتے ہیں، یونیورسٹیز میں لیتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ایون ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ انگیج ہوں گے۔ جب یہ انگیج ہوں گے تو ان کا اتنا خوف نہیں ہوگا کہ میں بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا، لوگ ابھی مجھے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک سوشل سٹیگما جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہے۔ گورنمنٹ سے بھی انسٹرکشن آتی ہیں، میڈیا پہ بھی،
لیکن میں آپ تو میڈیا سے ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جتنا یہ نگیٹو انفارمیشن بتاتے ہیں تو وہ اگر کسی آدمی میں کیپیبلٹی ہے تو وہ تو اسٹریس کو کوپ کرے گا، جس میں نہیں ہے وہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے ڈیتھس ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کتنے ریکور ہو گئے۔ تو ساتھ ساتھ خوف کے ساتھ امید بھی ہونا چاہیے دونوں، تاکہ خوف کی وجہ سے لوگ وہ پریکاشنری میجرز کو اڈاپٹ کرے، اور جو وہ ہے امید کے جو ہوپ جو جتنی ریکوری ہوتی ہے، یعنی اب اگر ریکوری بھی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ بھی بتانی چاہیے تھے کہ لوگوں کے پاس یہ امید بھی ہو کہ خدا نخواستہ یہ اور انفیکشس ڈیزیز کی طرح ڈیزیز اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہم اس کو میجر کرتے ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سائیکالوجی میں اس کو آپٹیمزم بائس کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کو ہوگا مجھے نہیں ہوگا، یہ چیز خطرناک ہے۔ تو یہ ذہن سے نکالنی چاہیے کہ ہمیں بھی ہو سکتے اور ہمارے وجہ سے کسی اور کو بھی ہو سکتے ہیں۔ کورونا وائرس نے پاکستان میں جہاں طرز زندگی بدلا، وہیں پر طرز سیاست بھی بدلا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کورونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، مگر کب تک؟ دیکھیں، سماجی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمارا وہ ملنا جلنا ختم ہو گیا، ایک دوسرے سے رشتہ داروں نے ملنا بند کر دیا، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا بند کر دیا۔ جہاں تک سیاسی معاملات ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی تقاریر، ان کے پالیسیز، سب کا رخ ہے نا بدل کے اس کووڈ کی طرف آ گیا ہے۔ اور معاشی جہاں تک معاملہ ہے تو گزشتہ عید پہلی ایسی عید تھی جس پہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پا رہے، اور وجہ یہی تھی کہ ان کا پورا رمضان نہ تاجر کا کاروبار ہوا، اور تاجر کا کاروبار جب نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہاں پہ کام کرنے والے کو بھی تنخواہ نہیں ملتی۔ ٹریجری بینچز سے تو سب سے پہلے بہت سارے کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے ہمارے کے پی سے بہت سارے جو ہمارے ایم پی ایز تھے، ہمارے پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایز تھے، اور پھر ہمارے فیڈرل میں بھی بہت سارے نام ہیں، میں آپ کو گنوا سکتی ہوں۔ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، ہمارے شہریار افریدی صاحب ہیں، ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب ہیں، اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کو، اور ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین ایم این ایز تھیں، بہت سارے ظہور قریشی صاحب ہیں، بہت سارے ایم این ایز ہیں جن کے نام میں اب آپ کو، شفقت محمود صاحب کی فیملی کو، تو وچ انڈیکیٹس کہ جو لوگ عوام میں جاتے ہیں انہوں نے عوام میں جانا بند نہیں کیا، ہمارا ٹیسٹ زیادہ بڑھ گیا، اور حکومت جو ہے وہ عوامی ہی نمائندے ہوتے ہیں، تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ جب وہ بات کریں یا جو سمجھائیں اس پہ اگر ایگزیکٹلی اسی طریقے سے رسپونڈ کریں گے تو مل کے ہم اس کو وائرس کو ہرانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس اس ترقی کی راہ پہ، اس پٹری پہ آئیں گے جس سے ابھی کچھ عرصے کے لیے ہم ڈیریل ہوئے ہیں۔ اس وبا نے نفسیات کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی منفی اثر ڈالا۔ ایسے میں حکومت نے عوام کو ریلیف پیکج تو دیا، لیکن ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن اور پھر کاروبار کھولنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ہمارے لوگوں کا ٹرسٹ گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کے اسپوکس مین جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ جو انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس ہے وہ ظاہر ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ سٹیپس لینے چاہیے کہ ان مزدوروں کو روزگار ملے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ روزگار کے اوپر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ مزدور کون لوگ ہیں؟ یہ مزدور وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں سے شہروں میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیہاتوں سے وہ کیوں آتے ہیں؟ دیہاتوں سے اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کو روزگار میسر نہیں ہے۔ میں نے جس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلوائی ہے کہ آپ ایگریکلچر کے اوپر اگر فوکس کریں تو یہ لوگ وہیں پہ کھپ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کو شہروں میں مارے مارے پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو اپنے گھروں میں رہیں گے، اور پھر آپ کا ایگریکلچر سائڈ ایسی ہے کہ جس میں فزیکل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی ہے، کھلی جگہیں ہوتی ہیں، آب و ہوا صاف ہوتی ہے، آپ وہاں پہ آسانی سے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار بھی کما سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ جہاں کرونا وائرس سے پریشان ہے، وہیں پر کاروبار کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے جب سے کرونا آیا، کچھ چل ہی نہیں رہا ہے۔ دیکھیں، انڈسٹری بند پڑی ہے، کوئی چیز بن رہی تھی نا وہ نہیں بن رہی ہے،
سوائے میڈیسن کے کہ وہ بن رہی ہیں, ماسک بن رہے ہیں, یہ چیزیں آ رہی ہیں, باقی کوئی چیز بنانے والا آرام سے بیٹھا ہوا ہے. باہر سے جو مال آ رہا تھا, زیادہ تر چائنا سے چیزیں آتی تھیں, وہ سب رکا ہوا ہے. تو کوئی خرید و فروخت ہو ہی نہیں رہی ہے, کوئی چہل پہل نہیں ہے, کوئی سامان کی آمد رفت نہیں ہے. یہی فروٹ, سبزیاں, اور یہ بھی لمیٹڈ تعداد میں آ رہی ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے ریڈیو پہ سمے بھرا پڑا ہے فروٹ, کوئی لینے والا نہیں ہے. چلا کے ہم تھک گئے ہیں. 2 چیزیں کریں, ایک یہ ایس او پی بنائیں کہ بچہ, خاتون اور بزرگ, جیسے پابندی ہے کہ 50 سال سے اوپر مسجد میں نہیں جا سکتا ہے, اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ دکان پہ بھی نہ آئے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ, اب 6 بجے کا ٹائم جب آپ کر دیتے ہیں نا, تو اس میں ایک لمٹ آ جاتی ہے 6 بجے. یہ کھلا ٹائم ہونا چاہیے, دکانیں کھلی رہنی چاہیے. ہم نے تو کہا تھا کہ دن رات بھی کھلی ہو نا, تو کوئی ایک آدھ آئے گا, چلا جائے گا, دوسرا آئے گا, بڑا وقفہ رہے گا کسٹمر کے اندر. تو گورنمنٹ نے اس طرح دھیان نہیں دیا. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جتنے زیادہ لاک ڈاؤن رہے گا اتنا زیادہ ہم اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم گھروں میں بھی لوگ نہیں بند بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے جو ایسوسیشن ہے, کم سے کم جو ورکرز ہیں ہمارے 6-8, جیسے ایک چھوٹا سیٹ اپ بھی ہے تو 6 سے 8, کسی کے پاس 4, وہ ایسوسیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کر رہے تھے ہم پہ. تو خالی ہم افیکٹ نہیں ہو رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک فیملی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو 8 لوگ ہیں ان کی 8 فیملیز ہو گئیں. تو اس سینس میں جب دیکھتے ہیں تو یہ تو کافی سارا لاس ہے. اب ہم 3 مہینوں میں کافی سارا لاس. اگر ہمارا سورس آف انکم ختم ہو جائے گا, کچھ حد تک ہم سروائیو کریں گے, اس کے بعد ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں گے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کافی چیزیں ایسی آئیں کہ بڑا ریلیف ہے, بڑا کچھ ہے, آٹا نہیں مہنگا ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس آٹا بھی اب مہنگا ہوا, چینی کا بھی بحران بھی رہا اور مہنگا بھی ہوئی. جبکہ ہمارا آٹا, دال, چینی بیسک چیز ہے جو کسی غریب آدمی کی بھی ضرورت ہے. بڑا آدمی تو چلو کھا پی بھی لیتا ہے, اس سے زیادہ بھی کھا لیتا ہے, لیکن جو غریب آدمی تو آٹا دال بھی اگر نہ خرید سکے تو بتائیے وہ کیا کرے گا. سروسز کا شعبہ اس وبا سے زیادہ متاثر ہوا ہے, لیکن اس وبا نے صحت اور تعلیم کے شعبے کی قلعیں بھی کھول دی ہے. گوگل کلاس روم سے, مائکروسافٹ ٹیم سے, ان سے آن لائن ایجوکیشن نہیں چل سکتی. ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کسی صورت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ہم پہلے ہی ایجوکیشن میں آپ دیکھیے نا جو رپورٹس آ رہی ہیں, ہم جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس میں آپ انٹرنیشنل لیول پہ کہاں کھڑے ہیں, ہم تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں. اور اگر ہم نے اس کو بھی فردر ڈیٹیریوریٹ کر دیا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ہم نیچے چلے جائیں گے. جب ان پیڈ ورژن آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا لنک سیف نہیں ہوتا, کسی بھی طریقے سے آپ کا لنک آگے جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہماری کلاس میں ان کر جاتے ہیں. ایون کہ وہ دے آر ناٹ اسٹوڈنٹس, وہ جو ہے کوئی جاب پرسن ہے, کوئی ہے, دے آر ناٹ پارٹ آف اے یونیورسٹی. جب وہ ان کر جاتے ہیں ہماری کلاس میں تو ان کی جانب سے ابیوزو لینگویج یوز ہوتی ہے, آئی ڈیز ہیک کی جاتی ہیں, ہمارے نیمز ہیک کیے جاتے ہیں, اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ نیم اور آئی ڈیز ہیک کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کا ٹرسٹ, ان کی پرسنل لائف بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ جب ان پیڈ ورژن یوز کیے جا رہے فیسز لینے کے باوجود بھی, تو کس طرح سے یہ لوگ اپنے یوتھ کو سیف اور سیکیور کریں گے. ہمارے 4 بیسک مطالبات یہ تھے کہ ایک تو جو ایکسٹرا فی کا معاملہ ہے کہ دیکھیں ایک بچہ جس ٹائم پہ یونیورسٹی گیا ہی نہیں ہے, اس نے کچھ یوز نہیں کیا یونیورسٹیز کا, نہ وہ لیب یوز کر رہا ہے, نہ وہ لائبریری یوز کر رہا ہے, نہ کچھ وہ گراؤنڈ یوز کر رہا ہے, تو ڈیولپمنٹ چارجز اور لیب چارجز اور لائبریری فی ان کو ویو آؤٹ کیا جائے. کیونکہ اگر یہ پینیڈیمک میں ہر بندہ افیکٹ ہوا ہے تو ہمارے پیرنٹس بھی تو افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, ان کی بھی تو سیلریز میں, اور کچھ لوگوں کے جو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس تھے جو کال سینٹرز میں رات کو بیٹھ کے جاب کرتے ہیں, ان کی جابس بھی تو گئی ہیں, ہم اپنی فی خود پے کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو ایکسٹرا فی, ہم ٹیوشن فی دینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, ایک جو رائٹ بنتا ہے, لیکن وہ بھی تب جب آپ ایک اسٹینڈرڈ LMS سسٹم انٹروڈیوس کروائیں. یہ نہیں کہ کسی جگہ زوم پہ کلاس ہو رہی ہے, کسی کے پاس پیڈ ورژن ہے, کسی کے پاس ان پیڈ ورژن ہے. بینگ این آرگنائزیشن, HEC جو ہے ایک ادارے کے تحت اپنی تمام یونیورسٹیز کو اپنی امبریلا کے انڈر لے اور ان کو ایک سٹینڈرڈ LMS سسٹم پرووائڈ کرے. 3 مہینے گزرنے کو ہیں, زیادہ بلکہ ہو گئے, ابھی تک کوئی سٹینڈرڈ LMS سسٹم انٹروڈیوس نہیں کروایا. پچھلے 2-3 سیمسٹر سے جو ہے وہ ہمارا کلینکل سٹارٹ ہوئے تھے, جو ہم ظاہر ہم لیبس میں جا کر یا ہم جو ہے وہ ایون ہم ہاسپٹل میں جا کر کرتے تھے, پیشنٹس کو ڈیل کرتے تھے, وہاں سے ہم ہسٹری لینا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کہ پیشنٹس کے ساتھ ہم کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں. اور اب جب سے یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے یا جب سے آن لائن سسٹم سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن جسٹ ایک سر شاید اپنی وائف کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں
والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, انہیں کو پیشنٹ بناتے ہیں اور ہم جسٹ ان سے ایک دو سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ چیز سفیشینٹ نہیں ہے. جب تک ہم پیشنٹ سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, وہاں پہ ہم اس کو ڈیل نہیں کریں گے, ہم اس کی بونس تک, اس کی جو بھی باڈی پارٹ ہے, جو بھی لائک اس کا جو بھی مسئلہ ہے, ہم اس تک ایکسیس نہیں ہوگی ہماری, تب تک ظاہر ہے ہم ایجوکیشن جو ہے وہ ہم اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے ہیں. شروع میں تو پاکستان کے اندر امپورٹڈ کیسز تھے, ہمارے ہاں زائرین کی کیسز آئے, اس کے بعد تبلیغی اجتماع سے ایک پھیلاؤ اس کے اندر اضافہ ہوا, اور ہمارے امریکہ اور یورپ سے بھی خاص طور پہ UK سے جو لوگ واپس آ رہے تھے وہاں سے بھی وبا آئی. تو یہ 3 مختلف چیزوں سے شروع میں وبا آئی اور آہستہ اس کے بعد پھیلتی کہ تقریباً تمام دنیا کے اندر پھیلی ہے. پاکستان میں ہمارا وہی نصب العین تھا جو ساری دنیا کے اندر زیادہ تر حکومتوں کا تھا, جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے فلیٹن دا کرو, یعنی اس کو اس لیول پہ رکھیں. تو سب سمجھتے ہیں کہ انلیس کو بہت کوئی چھوٹا سا ملک آئسولیٹڈ ہو, یہ ممکن نہیں ہے بالکل اس کو بند کر دیا جائے, لیکن اس کو اس لیول پہ رکھا جائے کہ ہسپتال کا نظام نہ مفلوج ہوتے رہے. تو اضافہ ضرور ہوا, لیکن الحمدللہ آج تک بھی پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے جیسا دیکھنے میں آیا UK میں ہوا, اسپین میں, اٹلی میں, نیو یارک میں ہوا اور جگہوں میں ہوا کہ بالکل میڈیکل سسٹم, ہیلتھ کیئر سسٹم مفلوج ہو گیا. ایسا الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوا. شاید ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر اس طرح ڈیولپڈ ہے ہی نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. مطلب ایک ریسنٹلی ایک رپورٹ کے مطابق کہ 1000 لوگوں پہ 0.6 بیڈ اویلیبل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے جس کو کور کرنا کتنا ضروری ہے. تو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں اس سب کے بعد ایک ریولوشن تو آنی چاہیے, ایک ایسی چیز آنی چاہیے جس میں ایسا فرق ہو جو آگے اس طرح کی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بہتر طور پہ اس کا سامنا کر سکیں. کوارنٹین سینٹرز وغیرہ سیٹ اپ کیے گئے, بہت ساری چیزیں کی گئی, لیکن وہ کب کی گئی جب کیسز آنا شروع ہو گئے. اس کے بجائے اگر ٹریول روک دیا گیا, کب روکا گیا جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے. اس کے بجائے اگر پہلے ہی جب کیس, دیکھیں چائنا ہمارے ساتھ ہے, ایران ہمارے ساتھ ہے, وہاں کیسز رپورٹ ہو چکے تھے, تو ہمیں چاہیے تھا, گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے تھا کہ اسی وقت ٹریول بین کر دیتے. اگر وہ کر دیتے تو شاید کورونا پاکستان میں آتا نہ, یا اتنے فوراً نہ آتا, یا اس شدت سے نہ آتا جس شدت سے آیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, یہ ایک پرسپیکٹیو اس کا ہے. وی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی ایسی چیز پیسوں کی وجہ سے رکے. سو دا لائفز آف دا پیپل آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ ایٹ دا مومنٹ آئی فیل دیٹ سفیشینٹ فنڈس آر اویلیبل ود دا ایجنسیز ٹو ایگزیکیوٹ دیئر رسپانس اینڈ پریپیئر دیم سیلوز. اینڈ اور اگر اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ یہ جو 613 ملین میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ تو اپروو اور ایوارڈ ہو چکا ہے منسٹری آف ہیلتھ کے پاس اور منسٹری آف ایجوکیشن اور سوشل پروٹیکشن کے لیے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک 230 ملین کا کانسیپٹ پروپوزل جو ایجوکیشن کا ہے مزید, وہ بھی اس وقت انڈر ریویو ہے. اور اینڈ وی آر ویری رسپانسو اینڈ وی آر ویری اوپن اینڈ وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دا پروونسز ایز ویل ایز ود دا فیڈرل منسٹریز ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کوئی ایسی نیڈ ایمرج کرے جہاں پہ مزید فنڈنگ کی ضرورت محسوس ہو اس کے بیونڈ. سو دا گورنمنٹ دس از دا پرائرٹی. اس وبا نے جہاں ہماری سماجی سوچ پر اثر ڈالا ہے, وہیں پر نظام میں موجود خامیاں بھی ابھر کر سامنے آ گئی ہیں. اب ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے یہ بھی سوچنا ہوگا. ہیلتھ سسٹم ہمارا پہلے ہی اس قابل نہیں تھا کہ کسی اس طرح کی پینڈیمک کو ڈیل کر سکے, کیونکہ دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہی اس معاملے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. تو ہم تو کسی قابل نہیں تھے, اور بلکہ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ تھی کہ عام دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو کسی بغیر سفارش کے بیڈ نہیں ملا کرتا تھا ہاسپٹلس میں, خاص طور پہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں. تو اب جب سے یہ بیماری آئی ہے اس کے بعد سے تو حالات مزید خراب ہو گئے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کس بنا پر یہ بار بار کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 55 to 60% جو ریسورسز ہیں ابھی بھی انگیج نہیں ہوئے. ہمارے وینٹیلیٹرز, ہمارے بیڈ اویلیبل ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں تو وہ کبھی نہیں بتاتے کہ کہاں پہ اویلیبل ہیں. ایک آدھ شخص ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ویئر ہاؤس میں ہیں. اگر ویئر ہاؤس میں وہ NDMA کے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ انہیں فوری طور پہ ہاسپٹلس کو دینا چاہیے تاکہ اگر وہ انگیج نہ بھی ہوں تو کم از کم نظر تو آئیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, اور کل اگر اچانک بڑی تعداد میں اگر پیشنٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیٹر کر سکیں. لیکن بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. کووڈ 19 کا جو پینڈیمک ہے اس نے یہ
ایک یونیک سچویشن ہے جس کو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں، جس نے نہ صرف سوشل سیکٹر کو بلکہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ نہ کیا ہو. سوشل سیکٹر ڈیفینیٹلی ہیز ہیڈ اے ہیوج برنٹ. اب اس میں آپ ہیلتھ کو لیں، ہیلتھ شروع میں جب یہ آیا، جب شروع ہوئی یہ وبا، تو سب کا فوکس ہیلتھ کے اوپر تھا، ہیلتھ سسٹمز کے اوپر تھا. اور ہمارا جو پہلا گول تھا جو جب ہم نے کام کرنا شروع کیا اس کے اوپر، تو دیٹ واز اراؤنڈ سیونگ لائفز. بس کچھ ہی دیر میں ہمیں احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے جو ڈسٹرپشن ہو رہی ہے، جو سوشو اکنامک ڈسٹرپشن ہے، اس کی وجہ سے پاورٹی واز بینگ انہینسڈ، بیکاز بہت سے لوگ اس پاورٹی ٹریپ میں جانے لگ گئے جن کے بزنسز افیکٹ ہوئے، لائیولیہڈس افیکٹ ہوئے. تو ہمارا جو دوسرا گول تھا دیٹ کیم اپ ویری سڈنلی ان اے ویری شارٹ کورس وچ واز سیونگ لائیولیہڈس. جہاں تک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے تو جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، جو پالیسی میکنگ یا NCOC کی میٹنگز جب چیئر ہو رہی ہوتی ہیں یا کوآرڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں وہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی سجیشنز کو، ان ریڈ ایریاز کو یا جو ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا جو ٹارگیٹڈ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے، وہ اس کا امپیکٹ اچھا آ رہا ہے. اگر اس میں بھی کوآپریشن بہت ضروری ہے کہ لوگ، اگر عوام انسٹرکشنز کو فالو کرتی رہے گی تو جلد ہم اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ختم نہیں ہوگا، کنٹرول ضرور ہوگا. تو کچھ عرصے کا ٹائم ہے اور یہی حکمت عملی ہے فی الحال کہ جہاں جہاں ہاٹ اسپاٹس کا پتہ چلتا جائے وہاں لاک ڈاؤن کریں، اور جیسے جیسے وہاں یہ سب سائڈ کرے یا نیچے آ جائے تو پھر اس ایریا کو کھول دیا جائے. اسلام آباد میں بھی اسی طرح کیا گیا، باقی علاقوں میں بھی کیا گیا. تقریباً لگ بھگ 900 884 تھے، اب تھوڑے بڑھ گئے. 900 کے قریب ایسے پورے پنجاب اور اسلام آباد میں ایریاز ہیں، ہاٹ اسپاٹس ہیں، جن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے انڈر مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور بند بھی کیا جا رہا ہے. اور فی الحال حکومت کی یہی حکمت عملی ہے. اس کے علاوہ جو احساس پروگرام ہے، جو لوگوں کو انسٹنٹ کیش ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو، ان ولنریبل جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پہ حکومت کی طرف سے ریلیف کا جو کام ہے وہ پہنچایا جا سکے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اس میں کوئی سیاسی لیبلز نہیں دیکھے جا رہے ہیں، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ ڈیزرونگ ہونا ضروری ہے. تو حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے، لیکن اس وائرس کو ہرانے کے لیے حکومت اور عوام کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. اسمال میڈیم انٹرپرائز ہم دیکھیں تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے اس میں. پھر آپ کے لاک ڈاؤنز ہیں، اس کی وجہ سے بہت ڈسرپشن ہوئی. اب اس کے امپیکٹس، اب جس وقت اب ہم نے اپنے صوبوں کے ساتھ اب کنسلٹیشنز شروع کی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف انیشل پرائم فوکس نہیں تھا، لیکن آپ کی نارمل سروسز جو ہاسپٹل میں ڈسٹرپٹ ہوئیں اس کے بھی بہت فکر مند ہیں ہم اس کے لیے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے. جیسے فیملی پلاننگ کی سروسز ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کی سروسز ہیں، وہ ڈسٹرپٹ ہوئیں ہاسپٹلز میں بھی، کیونکہ فوکس ہمارا زیادہ سب کا اس وقت کووڈ کی طرف تھا. لیکن اب جس وقت وہ ان کو ہم سٹارٹ بھی کر رہے ہیں تو کچھ پبلک ٹرانسپورٹس کی ڈسٹرپشن، کچھ لاک ڈاؤنس کی وجہ سے، سو یہ ساری چیزیں، یہ دیز آر آل ملٹیپل چیلنجز، لیکن اس سب کا امپیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کے سوشل ویل بینگ پہ it is important to see. We are worried about again from the perspective of gender, jaise, because that's again another area that I look after. Iska impact on women is very different. It's not an equal impact. The pandemic doesn't treat men and women equally. اب اس میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب ہم کیسز رپورٹ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن آر لیس، ہمارے پاس کم کنفرم کیسز ہیں، ریشیو آدمیوں میں زیادہ ہے. لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو پروب ان ٹو دیٹ ویدر دے آر گیٹنگ ایکول ایکسیس ٹو ٹیسٹنگ فیسلٹیز، ٹو دا ٹریٹمنٹس. وی وانٹ ٹو بی شیور آف دیٹ. ہمارے یہاں کووڈ-19 آیا ہے، اس نے ایک اپرچونیٹی بھی کریٹ کی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کا فوکس ٹورڈز ہیلتھ سیکٹر آیا ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز جو کبھی 2200 ہوا کرتے تھے، اب 5000 تک کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو جب ہم اس سے گزر جائیں گے اس کے بعد شاید ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں حالات کچھ بہتر ہو جائیں، کیونکہ یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ یہیں پہ اسٹے کریں گی. اور اس کے ساتھ کیونکہ بغیر ڈیزیز کے جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے. لوگوں نے خود بھی اپنا بیہیویئر چینج کیا. آپ بھی ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے، میں بھی ماسک پہن کے بیٹھا ہوا ہوں. اسی طریقے سے فاصلہ رکھنا، ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ دھونا، اس قسم کی، تو وہ ایک معاشرے کا حصہ بھی بنتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ
इंतज़ामी इकदामात भी किए गए। उसकी वजह से हुआ ये है कि फैलाव जो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से होने लग गया था, उसके अंदर कदर कमी आई है। हमारे हस्पताल का निज़ाम के अंदर से भी अब जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, डेटा भी हमें ये बता रहा है कि वहाँ पर दबाव कम हुआ है। इसलिए अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, लोग एहतियात करते रहे, हम हुकूमतें जो हैं सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं वो इंतज़ामी कार्रवाई देख कर टारगेटेड हमारे जो स्मार्ट लॉकडाउन हैं वो होते रहें, SOP इन्फोर्समेंट के ऊपर नज़र रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ये कंट्रोल में रहेगा। 2 इवेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं आगे जिसके ऊपर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मैस गैदरिंग होती है और उसमें एक ख़तरा है कि अगर एहतियात ना की गई तो फैलाव तेज़ी से हो सकता है। एक तो ईद आएगी, ईद उल अज़हा जो आगे आने वाली है, और उसमें जो मंडियाँ लगनी हैं वो सब, और उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, उसके 20 दिन के बाद आएगा। तो ये 2 बड़े आगे इवेंट्स आ रहे हैं जिसको अगर हम अच्छे तरीके से एहतियाती तदाबीर के साथ पास कर गए तो इंशाअल्लाह ताला ये कंट्रोल में रहेगी वबा। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पहले शख्स में तशखीस हुई, जिसके बाद इन केसेस में बतदरीज इजाफा होता चला गया। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि वायरस कैसे और क्यों पाकिस्तान आया, लेकिन अब ये वक्त इस वायरस से मुकाबला करने का है, जो कि एहतियात से ही मुमकिन है। अब ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो शायद फिर हम हाथ मलते ही रह जाएं। सोचिए अपने और अपने प्यारों की खातिर।